والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ جمعہ کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے واضح گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے انسانوں کی 4 طریقے سے تربیت کی، اور یہ آیت تربیت کے حوالے سے جامع ہے، اور اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ جو آپ نے بطور وصیت بیان کی کہ تم میں سے جو کوئی ہوگا وہ بعد میں اختلاف کثیر دیکھے گا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اختلاف کثیر کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے ختم کرنے کا طریقہ کہ میری سنت کو پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے، ان کے جو اعمال تھے، افعال تھے، کردار تھا، ان کے جو رسم و رواج تھے وہ گمراہی کے اوپر مبنی تھے۔ تو اللہ نے جو حکم جاری کیا جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر قرآن کی آیات۔ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک تاثیر ہے، اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات النخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس وقت سورہ جن اتری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنوں کی جماعت نے جب دیکھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ ٹھہر گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب پہلے آسمان دنیا کے قریب جا کر جنات، شیاطین فرشتوں کی گفتگو کو سن کر نیچے کاہن کے ذہن کے اندر ڈال دیتے تھے، اور وہ کچھ نہ کچھ بات ادھر ادھر کی ملا کر ایک بات کرتا تھا جو بعض اوقات صحیح ہوتی تھی، تو لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جس وقت وہ آسمان دنیا کے قریب جانے لگے تو ان پر شہابیے پڑے، یہ جن کو آپ شہاب ثاقب کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی عجیب واقعہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا جو اوپر جانا ہے وہ بند ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اختیار ایک حد تک دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات النخلہ میں کھڑے ہیں اور فجر کی قرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کتنی قرات ہوتی ہے صبح کی، وہ تو پہلے کی شروع تھی، پتہ نہیں کتنی آپ کر چکے تھے، تو وہ گروہ آتا ہے اور اس قرات کو سنتا ہے، اور قرات کو سنتا ہے تو اس کی تاثیر تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ اللہ کا کلام کوئی اترا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کی طرف جانا ہمارا بند ہو گیا ہے، اور کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں ملتی جو بالکل نئی ہو زمین کے اوپر، کیونکہ ان کے سفر کی جو سپیڈ ہے وہ بڑی تیز ہے۔ تو پھر وہ واپس آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ کو نقل فرمایا، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرات سنی ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یہدی الی الرشد ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ہم 3rd کلاس مخلوق کہتے ہیں جو جنات ہے، تقابل جو ہوتا ہے فرشتوں اور انسانوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن جس وقت انہوں نے سنا تو وہ تھوڑی سی قرات اور اس کو انہوں نے سمجھا، استماع کا لفظ ہے، انہ استمع، استماع کا مطلب ہے کسی چیز کو غور سے سننا، سماع کا مطلب ہے آپ ادھر ادھر سے گزرتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ساتھ گاڑی گزر چکی، کسی نے گفتگو کی ہے کہ نہیں کی۔
جب انہوں نے قرآن کو غور سے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کے اوپر پڑی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو جنات بھی اللہ کی کتاب کو سن کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ابتدا کی، یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر کو بھیجا، اس کا کام لگایا کہ اللہ کی کتاب، میں جو کتاب اتاروں اس کی قرأت آپ نے لوگوں پر کرنی ہے۔ ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں ہدایت دی ہی نہیں۔ اگر دی ہوتی تو پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دیتے، جن کو چاہتے وہ ہدایت دے دیتے۔ ہمارے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لگایا وہ واضح پہنچا دینا ہے، جو اللہ نے اتارا، جو اللہ کا مطالبہ ہے لوگوں کو بتانا ہے، اور جو اللہ نے اتارا پیغمبروں کے ذریعے وہ پہنچا دینا ہے۔ پیغمبروں نے اپنا حق پورا کیا اور ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب امت نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ قرآن کی تلاوت، دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کو غور سے سنیں، وہ قرآن ان کو سمجھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام یہ کہ جس وقت قرآن کے احکامات وہ سنیں تو تزکیہ نفس کریں، گناہوں کو اپنے کو وہ چھوڑتے جائیں اور اپنی ذات کو قرآن کے اوپر پیش کرتے جائیں۔ قرآن کی آیت جس بات کی تصدیق کرتی جائے یہ تو ٹھیک جا رہا ہے، اس کو مانتے جائیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، اور جس جگہ پہ قرآن روکے اور وہاں پہ نشاندہی کرے کہ یہاں تو غلط ہے تو اس وقت تک اگلی آیت کی طرف نہ بڑھے جب تک اپنی اصلاح نہ کر لے۔ یہ قرآن کا مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرے۔ تو مثال اکثر ہم دیتے ہیں، وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مولوی صاحب کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے اور کنویں کو پاک کرنا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکال لو۔ وہ 2-3 دن بعد پھر آیا، کہتا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں ابھی کنواں پلیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتا نکالا ہے، کہتا ہے کتا تو اندر پڑا ہے۔ اب کتا جب تک وہ نہیں نکالے گا اس وقت تو کنویں کے اندر سے سارا پانی نکالے، بار بار نکالتا رہے، وہ پلیت ہی رہے گا۔ بعین ہی گناہ کا اسی طرح سے اس کی مثال ہے۔ انسان کے نفس کے اندر گناہ بھی موجود ہے اور نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ گندی دیگچی کے اندر ہم دودھ تو نہیں ڈالتے، اس بات کا ہمیں علم ہے کہ وہ سارا دودھ گندا ہو جائے گا۔ صاف چاولوں کی بوری میں صاف گندم کے اندر ہم گندی گندم نہیں ڈالتے کہ وہ ساری بوری کو گندا کر دے گی۔ صاف پانی میں ہم گندا پانی نہیں ڈالتے کہ وہ صاف پانی جو ہے وہ اپنا اس کو گندے پانی کو صاف کر دے، بلکہ ہمیں علم ہے یہ گندا پانی صاف کو بھی گندا کر دے گا۔ تو گناہ چھوٹا سا بھی موجود ہے اور اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے تو میرے بھائی نیکی وہاں کچھ نہیں کر سکتی، بے بس ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، وہ گناہوں کو چھوڑنے کا درس بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ کتاب کی تعلیم دیتے۔ کتاب کون سی تھی؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ اور جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، رویے کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی تو وہ بالکل قرآن کی تفسیر تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اب قرآن کی وہ تفسیر کس شکل میں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ حدیث کی شکل میں ہے، اور حدیث کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر اور ترک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا آپ اس پہ خاموش رہے، آپ ایک کام کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا۔ 2 سجدے اللہ نے بتایا، 2 ہی سجدے کیے ایک رکعت میں، تیسرے کا اضافہ نہیں کیا، چوتھے کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ ترک جو ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو یہ کام کیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کہتے ہیں یہ تعلیم الکتاب جو ہے وہی حکمت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے اس کی تفسیر حدیث رسول کے علاوہ ہی کچھ ہے۔ حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے، تو وہاں تعلیم کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ حکمت اور قرآن سکھایا جائے، تو تب ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ آج جو چیز ہم فائدے کے لیے جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں اور ہم نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی ذات کا رشتہ قرآن کے ساتھ کمزور کر لیا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں اوپر لیکچر دیتے ہیں بیٹھ کر، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ بھائی
اگر ہم جماعت اور تعداد کی بات کریں تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ابلیس کی جو ہے اس کا لشکر موجود ہے، کفر زیادہ اسلام کم ہے. تو کسی چیز کی زیادتی اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. حق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے یا رسول کے عمل سے ثابت ہوگا، اور وہی ہماری زندگی کے اندر بھی، ہمارے نظریات میں، عبادات میں، معاملات، تینوں موضوعات کے اندر. تو اس وقت حق ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم ان کے ساتھ رشتہ رکھیں گے. قرآن کی تلاوت سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھاتے تھے اور تلاوت سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے سنی، ابو موسیٰ اشعری سے سنی، اسی طرح سے کئی صحابہ سے سنی، تلاوت سنتے تھے. اس کے بعد وہ تزکیہ نفس کے لیے آخرت کی یاد دلاتے تھے. جب یہ کیوں جرم ہو رہا ہے؟ جرم اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سزا تھی وہ معلق ہے، کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، عدالتوں کے اندر وہ سزا دی نہیں جاتی. اس لیے مجرم کو پتا ہے بڑی سے بڑی سزا کیا ہے، 2 3 4 مہینے اندر رہ کر پھر باہر نکل آؤں گا. تو یہ جو سزا کا تصور ہے اور جو جزا کا تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ انسان کو عمل پہ ابھارتی ہیں، یہ انسان کو عمل پہ ابھارتی ہیں. تو یہ تب ہی انسان کو علم ہوتا ہے جب وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا ہے، جب قرآن سے تعلق رکھے گا. تو اس لیے میرے بھائی اس وقت بہت سے وہ لوگ جو خود کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ وہ نفی کرتے ہیں اور اسی طرح سے احادیث کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ معلومات حاصل کریں تو نہ ان کو صحیح توحید کا علم ہے، نہ ان کو سنت اور بدعت کا علم ہے. اور دوسرا ان کے نظریات بعض اوقات منکرین حدیث کے ساتھ مل جاتے ہیں، بعض اوقات صوفیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ بعض اہل حدیثوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جتنا رشتہ کمزور ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور ہے. اور میرے بھائی جب گھر ہمارا برباد ہو گیا، وہ گھر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا کہ ایک آدمی خود تو جنت میں جا رہا اور اس کی اولاد جہنم میں جا رہی ہو، اس کی بیوی جہنم میں جا رہی ہو، اس کے والدین جہنم میں جا رہے ہو، تو اس کو وہ جنت سکون دے گی؟ اس لیے میرے بھائی بات مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کیا ہے. اللہ نے ہم کو عبث پیدا نہیں کیا، ہمارے ذمہ اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں عبادت سے مراد اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کی منہیات سے، منع کردہ کاموں سے رک جانا پوری زندگی کے اندر، یہ عبادت ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج نہیں ہے. تو یہ فقط یاد دہانی ہے کہ ہم، چاہے وہ کوئی عالم ہے چاہے عامی ہے، وہ ایک دوسرے کو اس بات کی طرف نشاندہی کرے کہ ہماری کمزوری اور ہمارے نظریات کے اندر یہ جو فساد ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اور اس مرض کا علاج کیا ہے. اس مرض کا وہی علاج ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امت اسی طریقے سے درست ہوگی جس طریقے سے صحابہ نے اپنے آپ کو درست کیا، اور انہی چیزوں سے درست ہوگی. اگر اس کی طرف ہم رجحان نہیں رکھیں گے، تعلق نہیں رکھیں گے اور سب سے ہی تعلق رکھیں گے، تو پھر میرے بھائی ہمارے گھروں کے اندر ہمارا بھائی، ہماری اولاد جو ہے ان میں سے کوئی، ہماری بیوی، ہمارے والدین میں سے کوئی ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اگر ان کے نظریات عقائد پوچھیں وہ کچھ اور ہوں اور ہم خوش فہمی کے اندر زندگی گزار چکے ہوں. اس لیے اپنے رشتہ داروں کے جو تعلقات ہیں وہ قرآن سے جوڑیں، اپنی ذات کو قرآن کے ساتھ چپکا دیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں بعد ما تمسکتم بما. تمسک کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا، چپک جانا اس کے ساتھ. اس کے بعد انسان نہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ گمراہ کیا جائے گا. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت و رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تو انشاءاللہ ہمارا کوئی مطلب میں نے وہی باتیں کی ہیں جو پہلے آپ یہ سنتے رہے. فقط ایک تذکیر ہے، ایک یادداشت ہے جو پیش کرنی ہے کہ خوش فہمی کی زندگی سب سے بڑی ہلاکت ہے، اور انسان دنیا کو فقط نماز تک رکھ دے اور 2 3 اچھی باتوں تک رکھ دے. میرے بھائی اسلام کے بڑے مطالبات ہیں، ان کو پورا کرنا ہوگا. اور کفر کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کا انکار کر دو، ادھر کھڑے کھڑے انسان کی ساری ریاستیں چلی جاتی ہیں، ساری ریاستیں چلی جاتی ہیں.
کوئی ایسا کلمہ جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے وہ اس کو اپنی فقط زبان سے دوہرا دے، اس کی ساری عمارت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے لیے قربانیاں چاہیے، وقت کی قربانی، صلاحیت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، یہ ساری قربانیاں اسلام مانگتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو وہ جنت دے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو زبان سے ادا کرو گے، مانگو گے، تم کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔